اور خاص کر کے شادی شدہ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ پائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہو جاتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کس طرح سے ہمارے بسے بسائے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے کہیں اس کے ذمہ دار ہم خود تو نہیں۔ آج ہم آپ کو ہمارے جاننے والے دوست کی زندگی کا ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس ان 4 باتوں کی وجہ سے جاتی ہے، یعنی ان 4 کاموں کی وجہ سے شادی شدہ عورت غیر مردوں سے دوستی کرتی ہے۔ نمبر 1، ہم بستری کی خواہش پوری نہ ہونا۔ دوستو، اس میں سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی شادی شدہ عورت کی ہم بستری کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ایسے میں پھر وہ عورت اپنے شوہر کو کھل کر کچھ بتا نہیں پاتی، پھر وہ اس کے لیے کسی اور مرد کا سہارا ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ نمبر 2، اکیلا پن۔ پیارے دوستو، کئی دنوں تک شوہر کا اپنی بیوی سے الگ رہنا بھی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اگر کوئی مرد کئی دنوں تک اپنی بیوی سے دور رہتا ہے تو پھر بیوی اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے مرد کا سہارا ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، اسی لیے پھر وہ کسی غیر مرد سے رشتہ بنا لیتی ہے۔ نمبر 3، آپسی انبن۔ پیارے دوستو، لڑائی جھگڑے تو ہر میاں بیوی کے بیچ ہوتے ہی ہے، لیکن زیادہ دنوں کی ناراضگی کی وجہ سے اکثر رشتے خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی میاں بیوی میں بالکل بھی نہیں بنتی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں میں بھی پیار محبت نہیں ہوتی۔ ایسے میں پھر ایک عورت خوش رہنے کے لیے کسی دوسرے مرد کا سہارا ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ اور نمبر 4، شوہر کا غصہ ہونا اور عزت نہ کرنا۔ پیارے دوستو، اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر غصہ کرتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، ایسے میں ایک عورت کا دل سکون نہیں پاتا، اسی لیے پھر ایک عورت خوش رہنے کے لیے کسی دوسرے مرد کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ 4 باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک عورت اپنے مرد سے بغاوت کرتی ہے، اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے اور وہ کسی دوسرے مرد کے پاس چلی جاتی ہے اور کسی غیر مرد سے رشتہ بنا لیتی ہے۔ اسی لیے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ہمیشہ آپ کی ہی ہو کر رہے، آپ کے ساتھ میں کبھی بھی دھوکہ نہ کرے، تو یہ 4 غلطیاں بھول کر بھی کبھی مت کرنا۔ میرے دوستو، اب ہم آپ کو ایک میاں بیوی کا سچا واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ بیوی غیر مرد سے دوستی کیوں کرتی ہے۔ پیارے دوستو، میرے ایک دوست نے اپنی شادی کی پہلی رات کا ایک عجیب واقعہ مجھے بتایا ہے، جس کو سننے کے بعد ہمیں لگا کہ یہ واقعہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ یہ عبرتناک قصہ آپ لوگوں میں بھی پہنچ جائے۔ تو ہم نے اس دوست سے اس کی اجازت لی اور آپ سے اب وہ عبرتناک واقعہ شیئر کریں گے، کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی شخص اس طرح کی غلطی کر کے اپنی زندگی خراب نہ کر پائے، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھنا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ عبدل نام کا میرا ایک دوست تھا، یہ بدلا ہوا نام ہے۔ اس نے اپنی شادی کا ایک عجیب واقعہ ہمیں بتایا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ کوئی من گھڑت کہانی یا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ دوستو، عبدل کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میری شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات میرے لیے ایک عجیب رات تھی۔ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جب میں پہلی بار اپنی بیوی کے پاس جاؤں تو میں اس کو کیا بولوں، یعنی کہ میں اس سے کیا باتیں کروں۔ اس کے بعد میں ہمت کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی دلہن بن کر بستر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے جا کر پہلے اس کو سلام کیا، اس نے دھیرے سے سلام کا جواب دے دیا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس میں جا کر بیٹھ گیا اور میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، خبردار اگر مجھ کو ہاتھ لگایا تو مجھے ہاتھ مت لگانا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم تو میری بیوی ہو، آج ہماری شادی ہوئی ہے، ہماری پہلی رات کی یادوں کو اس طرح سے خراب مت کرو۔ یہ سن کر میری بیوی کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، ہماری یہ شادی زبردستی کی شادی ہے، میری شادی میرے گھر والوں نے میری مرضی کے خلاف کی ہے، یاد رکھنا تم کچھ بھی کر لو مگر تم میرے محبت کبھی نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ یہ سن کر میری تو جان ہی نکلنے والی تھی، میرے ہوش اڑ گئے، جیسے مانو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں حیران اور پریشان تھا، ایک ٹک اس کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یا اللہ، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ خیر، اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو جیسے تیسے کر کے سنبھالا اور میں وہاں سے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا۔
फिर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ऐ अल्लाह, तू मेरी बीवी को नेक हिदायत दे दे और मेरी इज्जत रुस्वा होने से बचा ले। दोस्तों, अब्दुल ने बताया कि मुझे डर इस बात का नहीं था कि वो मुझसे नफरत कर रही है, वो मुझको छोड़कर किसी और लड़के से मोहब्बत कर रही है, बल्कि मुझको डर इस बात का होने लगा था कि अब मुआशरे में और खानदान में मेरी इज्जत का क्या होगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला लड़का था और हमारे यहाँ पर जब भी किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसकी इज्जत का जुलूस निकल जाता है। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी और मैं सोचने लगा कि अगर ये सुबह अपने घर जाकर अपने घर वालों से ये कह दे कि ये लड़का तो नामर्द है, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, और अगर ये अपने घर जाकर वापस नहीं आई तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा। एक बार तो मैंने ये सोचा कि ये मेरी बीवी है, अगर मैं इसके साथ जबरदस्ती भी कर लेता हूँ तो मुझे कोई गुनाह नहीं होगा, ये मेरे निकाह में आई है। मगर फिर मेरे दिल ने ऐसा करना गवारा नहीं समझा। खैर, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इससे बात तो करूं, इससे पूछूं तो सही कि जब ऐसी बात थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मगर फिर मुझे ये भी गवारा ना हुआ कि मैं उससे कोई बात करूं, और मैं ये सोचने लगा कि मैं ऐसी औरत से मिन्नतें क्यों करूं जिसने मुझको ठुकरा दिया है। इस तरह फिर मैंने अल्लाह से शिकवे शिकायतें करना शुरू कर दी और वहीं पर सो गया कि जब इसको किसी और से मोहब्बत थी तो फिर इसने मेरे साथ निकाह क्यों किया, या फिर अगर कुछ ऐसी बात थी तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर वो मुझे पहले बता देती तो पहले ही हम रिश्ता खत्म कर देते, ना तो बात शादी तक पहुंचती और ना ही हमारी इस तरह से जिंदगी खराब होती। इस तरह की बातें सोचते सोचते मैं सो गया। उसके बाद सुबह हो गई, उसके घर वाले उसको लेने के लिए आ गए और वो चुपचाप अपने घर वापस चली गई। उसके बाद कई दिनों तक कोई खैरो खबर ना हुई, यानी कि उससे हमारी कोई भी बातचीत ना हुई। मगर कुछ दिनों के बाद में एक दिन उसके अम्मी का फोन मेरे पास आया और वो कहने लगी कि बेटा, आप अपनी बीवी को लेने नहीं आए। तो ये सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद उसे कोई अकल आई होगी और उसने आने के लिए हाँ कर दी होगी। ये सोचकर मैं उसको लेने के लिए अपने ससुराल पहुंच गया। मैंने वहां पर भी इस बात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उसको लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद में मुझे पता चला कि उसको कुछ भी शर्म नहीं है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसी थी वैसी ही है। अब घर आने के बाद में मेरी बीवी हर रोज घर की छत पर जाकर न जाने किसे घंटों बातें करती, मगर मैंने कभी उसको इस बारे में नहीं पूछा कि वो इतनी देर किससे बातें करती है। बस एक दिन मैंने उससे ये कहा था कि वो अपनी जिंदगी इस तरह से घुट घुट कर क्यों जी रही है, अगर उसको तलाक चाहिए तो मैं उसको दे सकता हूँ। मगर उस पर वो कहने लगी मुझे तलाक नहीं चाहिए। अब वो मेरे साथ ना चाहते हुए भी रहने लगी, मगर उसने कभी भी मेरे साथ बीवी जैसा बर्ताव नहीं किया और ना ही मैंने कभी उसको परेशान किया और ना ही कभी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। दोस्तों, अब्दुल ने बताया कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और हमने हमारी सारी जमा पूंजी शादी पर खर्च कर दी थी। अब हम बिल्कुल खाली हो चुके थे। उसके बाद में इस तरह से हमारे दिन गुजरने लगे। मैं दिन में काम करने चला जाता और शाम को जब मैं थका हारा अपने घर आता तो साथ में अपना खाना भी ले आता और रात को उसी खाने को खाकर सो जाता। मैं जब भी कभी घर आता तो मैं देखता कि मेरी बीवी हमेशा मुझको अपने फोन पर ही मिलती, यानी कि वो किसी से मुझे बात करती हुई ही मिलती। ये देखकर तो मेरा दिमाग बहुत खराब होता, मगर मैंने कभी उसको इस बारे में कुछ नहीं कहा। उससे कभी भी इस बारे में नहीं पूछा कि वो हर रोज किससे बातें करती है। एक रात की बात है, रात को मैं सोया हुआ था कि आधी रात को मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि फोन मेरे किसी दोस्त का था। मैंने फोन उठाया तो मेरे उस दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई, तुम्हारी बीवी कहाँ है। मैंने कहा कि यहीं पर है, और वो कहने लगा कि नहीं, वो तो यहाँ पर एक होटल में एक लड़के के साथ बैठी हुई है। मुझे पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बीवी सच में घर पर मौजूद नहीं है तो ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने देखा कि मेरी बीवी सच में उस होटल में बैठी गुलछर्रे उड़ा रही है। मैंने जाकर सीधा उसका हाथ पकड़ा और उसको पकड़कर अपने घर ले आया। मैं बहुत गुस्से में था और आते ही मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके गाल पर उंगलियों के निशान पड़ गए। फिर मैंने उससे कहा कि अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, दफा हो जाओ मेरे घर से, और आज के बाद तुम अपनी शक्ल भी मुझको मत दिखाना। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो चुकी हो। अगर तुमको कभी तलाक चाहिए तो मुझको बोल देना। ये कहकर मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद में वो अपना रोता हुआ मुंह लेकर अपने घर चली गई, मगर उसके बाद उसने कभी भी मुझसे तलाक नहीं मांगा
اس کے بعد میں کچھ دن گزرے ہی تھے کہ جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی، جس کے پیار میں وہ پاگل تھی، اس نے اپنا مطلب نکال کر کسی اور لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ اس بات کا اس کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اس نے ایک بار تو زہر کھا لیا تھا، مگر جیسے تیسے کر کے وہ اس وقت بچ گئی۔ مگر تھوڑے دنوں کے بعد میں اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی، یعنی کہ وہ اپنا دماغی سنتولن کھو بیٹھی اور وہ پاگل ہو گئی۔ آج وہ پاگلوں کی طرح گلی گلی گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ خیر دوستو، اس کے بعد میں عبدل نے بتایا کہ مجھ کو 3-4 سال لگے واپس نارمل انسان بننے میں، اور اس بات کو سمجھنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کی اور اللہ کے کرم سے وہ لڑکی بہت نیک نکلی۔ الحمدللہ آج میرے 3 بچے بھی ہیں۔ پتہ نہیں میں نے جو 3-4 سال جو حوصلے سے صبر سے گزارے تھے، اس کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک نیک بیوی کے طور پر تحفہ دیا ہے۔ دوستو، عبدل کہتا ہے کہ میری یہ بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ میں اب ذرا سا بھی پریشان ہو جاتا ہوں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ اگر میں کبھی اپنے گھر آنے میں ذرا سا بھی لیٹ ہو جاتا ہوں تو وہ پریشان ہو اٹھتی ہے اور فون کر کے مجھے خیریت پوچھتی ہے۔ کئی بار تو ایسی محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ میں کہہ اٹھتا ہوں کہ بیوی، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو تم میری اتنی فکر کر رہی ہو۔ اور کئی بار میں یہ سوچتا ہوں کہ عورت بھی یہ بھی ہے اور عورت وہ بھی تھی، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ میں پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی وہی ہوں، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنی پہلی بیوی پر بہت ظلم کیا ہے اور اسی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ خیر دوستو، اللہ ایسی عورتوں کو نیک ہدایت دے۔ حرام رشتہ ذلت ہی ذلت دیتا ہے، اور ناجائز رشتہ رکھنا اور یہ بھی کہنا کہ اب زندگی اس کے ساتھ ہی سنور جائے گی تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔